أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37 سے 41، 37 نمبر آیت۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی احسانات یاد دلائے۔ ایک تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یہ بہت بڑا احسان تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں ید بیضاء اور عصا، یہ دو بڑے معجزات عطا فرمائے۔ اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے یہ کہا اور یہ مشن سونپا کہ آپ نے فرعون کے پاس بھی دعوت لے کر جانا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا بھی اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی قبول فرمائی۔ کتنے احسانات۔ پھر انہوں نے اسی وقت یہ دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ میری زبان کی کچھ گرہ کھول دے، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے دل کو مضبوط کر دے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ دعائیں بھی اللہ پاک نے قبول فرمائیں۔ اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے اپنے کچھ مزید احسانات کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں اللہ پاک نے ان پر کیے تھے، اور وہ 8 احسانات ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ان چند آیات میں ذکر فرمایا۔ 8 احسانات بچپن میں،
اور پھر جوانی میں یہ آیات سمجھ لینے کے بعد، ان کا ترجمہ پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ ہم ان کی گنتی بھی کر لیں گے کہ وہ کون کون سے 8 احسانات جن کا اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں تذکرہ فرمایا۔ آئیے قرآن مجید ہی کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر اس سے قبل، نبوت و رسالت سے قبل، بچپن میں اور جوانی میں کیا کیا احسانات فرمائے تھے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقینا، لقد میں 2 دفعہ یقین ہے، ایک لام زبر لا، لام تاکید، اور ایک قد۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقینا، مننا ہم نے احسان کیا۔ منن احسان کو کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا تو وہاں بھی یہ فرمایا کہ ہم نے اے ایمان والو تمہارے اندر ایک رسول کو مبعوث کر کے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے احسان کیا، علیہ کا آپ پر، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر احسان کیا، مرتن بار، مرتبہ، اخرى ایک اور بار، ایک اور، تو مرتن اخرى کا معنی ایک اور بار، ایک اور مرتبہ بھی ہم نے آپ پر احسان کیا تھا۔ اس احسان کو اللہ پاک نے مجمل رکھا، ایک اور بار بھی احسان کیا تھا، مجمل رکھا تاکہ شوق پیدا ہو کہ وہ کون سا احسان۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے اس ایک احسان کے اندر کئی احسانات بیان کی، وہ ایک اور موقع احسانات کا جو چھوٹے چھوٹے نہیں بلکہ بڑے بڑے کئی احسانات پہ مشتمل تھا۔ اذ اوحینا، پہلا احسان، اذ اوحینا جب ہم نے وحی کی، الی طرف، کی طرف، امی کا آپ کی والدہ، جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی، تیری والدہ کے دل میں خفیف سا اشارہ اور خفیف اور ہلکا سا پیغام ڈال دیا۔ یاد رہے کہ وحی کا لفظ ویسے تو ہر لفظ کے متعلق یہی بات ہے کہ اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی، اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، اس زبان میں جو اس لفظ کا فی نفس ہی خود معنی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ بطور ایک ٹرم کے، ایک اصطلاح کے، کسی خاص فیلڈ میں، کسی خاص شعبے میں کس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ جو صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ یا زکوٰۃ یا حج یا تیمم، یہ ہماری دین اسلام کی تمام اصطلاحات ہیں، لیکن ان سب کے لغوی معنی بھی ہیں۔ تیمم کا معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن جب ہم اس کا اصطلاحی معنی لیتے ہیں تو پھر مراد ہوتی ہے کہ دین اسلام میں اس ٹرم کا، اس اصطلاح کا کیا خاص مفہوم ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ جب پانی نہ ملے تو آپ مٹی پر ہاتھ ماریں بسم اللہ پڑھ کے، اور پھر اس مٹی کو چاہے تو پہلے پھونک بھی مار لیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پھونک مار کے تو آپ اپنے چہرے پہ ایک دفعہ ہاتھ پھیر لیں، اور اس کے بعد اس طرح ہاتھوں کے پیچھے، ان ہاتھوں کو پیچھے ہاتھوں کے پشت پر پھیر لیں،
اللہ اکبر۔ اب یہ ایک خاص اصطلاح ہے، تیمم کا یہ معنی ہے دین اسلام میں۔ اب دین اسلام میں اس تیمم کا یہ معنی ہوا کہ ایک خاص نیت سے، ایک خاص طریقے سے اور ایک خاص قصد اور ارادہ کرتے ہوئے مٹی پر ہاتھ مار کر چہرے پر پھیرے جائیں تاکہ میں پاک ہو جاؤں، تاکہ میں باوضو ہو جاؤں۔ تو اسی طرح صلاۃ ہے، اس کے لفظی معنی کئی ہیں، لیکن شرعی معنی، اصطلاحی معنی وہ ایک خاص عبادت۔ اسی طرح وحی جو ہے یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ تو وحی کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ ہلکا سا اشارہ، ہلکے سے خفیف سے طریقے سے کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دینا۔ لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ پاک کا اپنے فرشتے کے ذریعے سے، جبریل امین کے ذریعے سے اپنا کوئی خاص پیغام کسی اپنے منتخب کردہ نبی یا رسول کے اوپر، اس کے دل پر نازل کرنا، اس تک پیغام پہنچانا، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اب اس بات پہ تقریباً تمام علماء متفق ہیں کہ کوئی بھی عورت نبی نہیں بنی، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پہ اس کا ذکر ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ تو اب کوئی عورت تو نبی بنی نہیں، تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے آپ کی والدہ کو وحی کی، تو یہاں پھر مراد اصطلاحی معنی والی وحی نہیں ہوگی جو کسی نبی رسول پر نازل کی جاتی ہے، وہ وحی نہیں، بلکہ یہ وحی ہے لغوی معنی میں، دل میں چپکے سے کوئی پیغام ڈال دینا، جس طرح القاء کر دینا، جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ نحل میں ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی۔ اب وہاں بھی لغوی معنی ہے، شہد کی مکھی، وہ کوئی نبی تو نہیں نا کہ وہاں وہ اصطلاحی معنی لیا جائے وحی کا۔ تو یہاں بھی یہ لغوی معنی ہے وحی کا، اصطلاحی نہیں، کیونکہ ان کی والدہ نبی نہیں تھی، بلکہ کوئی خاتون بھی نبی نہیں گزری۔ اذ اوحینا، جب ہم نے وحی کی، الی امی کا، آپ کی والدہ کی طرف، ما یوحا، جو بھی وحی کی یا جو وحی کی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ جو انداز ہے نا کہ جب تیری والدہ کی طرف وحی کی، جو بھی وحی کی جاتی تھی، تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے کسی بات کی عظمت کو بیان کرنے میں۔ تو یہ اس پیغام کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے جو ان کے دل میں ڈالا گیا تھا، اور وہ پیغام کیا تھا آگے اللہ پاک نے اشارہ بھی کر دیا، ان کے اقذفی، اور پیچھے میں لا کے پڑھیں گے انقذفی، انقذفی کہ ڈال دے، ہی اسے، کسے؟ ہی یہو سے مراد موسیٰ علیہ السلام، انقذفی کہ تو اسے ڈال دے، فی التابوت، تابوت میں، صندوق میں، فاقذفیہ، پھر ڈال دے اسے، فی الیمی، دریا میں۔ یہ جانتے ہیں نا کس واقعے کی طرف اشارہ؟ جب فرعون نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی بنی اسرائیل کا بچہ جوان نہیں ہونے دیا جائے، کیونکہ اسے ڈر تھا، خوف تھا اپنے نظاموں کے تباہ ہونے کا اور اپنی جھوٹی خدائی کے بتوں کے گر جانے کا، پاش پاش ہو جانے کا، اس لیے اس نے کہا کہ کوئی بچہ نہ جوان ہونے پائے۔ تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وہ جو فرعون تھا نا، وہ چاہتا یہ تھا کہ کوئی میرے مقابلے میں کھڑا بھی نہ ہو، لیکن اگر وہ سارے بچوں کو پیدا نہ ہونے دیتا تو پھر اس کی خدمت کے لیے نوکر چاکر کہاں سے آتے؟ تو پھر اس نے
1 سال بچوں کو قتل کروا دیتا تھا اور 1 سال زندہ رہنے دیتا تھا۔ اس نے اپنا رسک 50% کر لیا کہ چلو 1 سال تو کوئی نہ ہو، تو 1 سال بچوں کو رہنے دیتا تھا۔ تو ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہو گئے جس سال وہ بچوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال وہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا۔ جہاں بھی پتا چلا نا کوئی بچہ ہوا کسی کے، فوراً اس کے کرندے لے کر قتل کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یقیناً بڑی پریشان ہوں گی کہ اب میرے بیٹے کا کیا بنے گا، اس سال تو بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی، یہ آئیڈیا ڈال دیا کہ اے ام موسیٰ، آپ نے اس اپنے چاند جیسے خوبصورت بیٹے کو ایک صندوق لے کر، ایک تابوت لے کر اس میں ڈال دینا ہے، اور پھر اس تابوت سمیت اس بچے کو دریا برد کر دینا، دریا کے حوالے کر دینا ہے، دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ دریا اس تابوت کو ساحل پر لگا دے گا جہاں میں چاہوں گا۔ تو بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو قتل ہونے سے تو بچ جائے گا نا، جہاں کہیں اس کی قسمت ہوگی دور جا کے کوئی اس کو نکال لے گا کسی اور علاقے میں، دریائے نیل میں۔ انہوں نے اس طرح ڈال دیا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں ڈالے گئے اس آئیڈیا کے مطابق۔ اور ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہنیں پھر بہنیں ہوتی ہیں، اب اس بچے کو دریا کے اندر ڈال کر بھی چین تو نہیں آ رہا ہوگا نا، وہ بہن ساتھ ساتھ چل رہی ہے تابوت کے کہ میں دیکھو تو صحیح اب اس کا بنتا کیا، کدھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورۃ القصص کے اندر واقعہ پوری تفصیل سے موجود ہے، سورۃ القصص، وہاں بھی انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، اللہ کی پلاننگ تھی نا، اللہ کے منصوبے تھے نا۔ تو اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل، چہرہ، مکھڑا ایسا خوبصورت بنا دیا، ایسا خوبصورت بنا دیا، اور اس میں اپنی طرف سے ایک انوکھی دل ربائی رکھ دی کہ جو اس کو دیکھے وہ اپنا دل دے بیٹھے، جو اس بچے کو دیکھے اس کو اس سے پیار ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اس دریا نے اللہ کے حکم سے اس تابوت کو جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے، اس کو کہیں فرعون کے محلات کے قریب ساحل کے ساتھ لگا دی۔ اب اس کے کو ملازم وغیرہ گئے، انہوں نے دیکھا، نکالا، یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا تابوت، اس میں کیا ہے، نکالا، بات فرعون تک، اس کی بیوی تک پہنچی۔ اب وہ بے اولاد تھے، اولاد ہے نہیں تھی۔ جب دونوں نے اس کو دیکھا تو دل دے بیٹھے، کہا اتنا پیارا اور خوبصورت بچہ، یہ تو پھول جیسا بچہ ہے، اس کو جلدی سے لے آؤ اندر، اس کو ہم اپنا لے پالک بچہ بنا لیتے۔ اللہ اللہ پاک نے کیسے بندوبست فرمائے کہ فرعون کے گھر میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، پھر جوان ہوئے، اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام اس فرعون سے ٹکر لیتے ہیں اور اس کے ایوانوں میں اور اس کے درباروں میں کلمہ حق، کلمہ توحید بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور پھر وہی موسیٰ علیہ السلام ہی اس فرعون کے غرق اور تباہ و برباد ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، انقذ فیہ فی التابوت، کہ تو اسے صندوق میں ڈال دے، فقذی فی، پھر ڈال دے ہی اسے، یعنی تابوت کو یا موسیٰ علیہ السلام کو، فی الیمی، دریا میں، فل
یہ جو لام ہے نا پیچھے مل کر سائلنٹ ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں لام امر، جس کا معنی ہوتا ہے لازم ہے، فل، پھر لازم ہے یلقی، وہ ڈال دے، ہی اس تابوت کو، کون ڈال دے؟ الیم، دریا، فل یلقی الیم، پھر دریا پر لازم ہے کہ وہ اسے ڈال دے، بالساحلی، کنارے پر یا کنارے کے ساتھ، پھر دریا پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کرے، یعنی یہ نہیں کہ دریا اس تابوت کو بہا کر آگے کہیں لے جائے اور سمندر میں جا پھینکے دریا، ایسا نہیں، بلکہ وہ کنارے پہ لگا دے گا، کہیں اڑا دے گا، پھنسا دے گا، یأخذہ، لے لے گا اسے، اٹھا لے گا اسے، یأخذ، پکڑ لے گا، لے لے گا، وہ اسے، کسے؟ اس تابوت کو، عدوٌ، دشمن، لی، میرا، وعدوٌ، اور دشمن، لہو، اس کا، کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام، اس بچے کا دشمن، یأخذہ عدوٌ لی وعدوٌ لہو، اسے ایک میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ عدو نکرہ ہے، اس لیے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں ایک دشمن، میرا اور اس کا ایک دشمن ہے، یعنی فرعون، وہ اٹھا کے لے جائے گا۔ وَأَلْقَيْتُ، اور میں نے ڈال دی، القاء کرنا، ڈال دینا، علیکا، تجھ پر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک اپنے احسانات بتا رہے ہیں۔ پہلا احسان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے آئیڈیا دیا موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے، احسان ہے کہ نہیں؟ پھر دوسرا احسان، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ، اور میں نے ڈال دی تجھ پر، محبتاً، ایک عظیم محبت یا ایک انوکھی محبت، تنوین کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، محبتاً کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں، انوکھی محبت، منی، اپنی طرف سے، عام لوگوں جیسی محبت نہیں تھی، وہ بڑی خاص اور بڑی انوکھی اللہ کی طرف سے ڈالی گئی محبت تھی کہ اس بچے کو وہ فرعون دیکھے گا تو اس کو قتل نہیں کروا سکے گا، ایسی محبت اس کے دل میں ہم ڈال دیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک لفظ پہ غور کیجئے، محبتاً، یہ جو لفظ ہے نا، یہ محبت میم پر پیش نہیں ہوتی، زبر ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے محبت، میم پر زبر، لیکن عرف میں ہم اس کو محبت بولتے ہیں، محبت ہے اصل میں، محبت منی، اللہ اکبر۔ تو یہ جو محبت ڈال دی نا اللہ نے، انوکھی محبت، یہ بھی اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہوا۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ وہ دیکھتا تو اسے کہتا لے جاؤ اسے قتل کروا دو۔ تیسرا احسان، والی تسنا، اور تاکہ، تسنا کا معنی ہوتا ہے بنایا جانا، بناوٹ، پرورش مراد ہے یہاں، صنعت و حرفت اسی سے ہے، صنعت، کام کاج، بنانا، کوئی چیزیں بنتی ہیں جہاں، اس کو کہتے ہیں نا یہ صنعت ہے، جی فلاں صنعت، تو بنانا، شکل بنتی ہے بچے کی ہر لمحے، ہر سال، آہستہ آہستہ، تو مراد اس کی پرورش ہے۔ اور یہ فعل مجہول ہے، فعل مضارع مجہول، تصنع، اور تاکہ، واو اور لمز لی، تاکہ، یہ جو محبت ڈالی تھی نا، یہ اس لیے بھی ڈالی تھی تاکہ تصنع، تاکہ پرورش کی جائے، علی عینی، میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے، تیری اے موسیٰ، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی یعنی نگرانی میں آپ کی پرورش کروائی۔
چوتھا احسان ابھی آگے چل کے آئے گا. ابھی درمیان میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اذ تمشی، جب چل رہی تھی، مشا یمشی چلنا، امشی کسی کو کہیں نا چلو، امشی چلو. اذ تمشی، جب چل رہی تھی، اختک، تیری بہن، اے موسیٰ جب آپ کی بہن چل رہی تھی، تو تقول، وہ کہتی تھی، بس وہ کہتی تھی، حل کیا، ادلو میں بتاؤں، کم تمہیں، الا کے بارے میں. ادلکم، الا کا معنی ہوتا ہے، اس کے بعد الا کی پریپوزیشن حرف جار آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ فلاں کے بارے میں بتاؤں، فلاں کا پتہ دوں. حل ادلکم الا، کیا میں تمہیں اس کا پتہ نہ دوں، من یکفل، جو کفالت کرے، جو پرورش کرے، ہو اس کی. واقعہ اس تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے. وہی جو بہن جا رہی تھی نا ساتھ ساتھ، بہن ساتھ ساتھ جا رہی تھی، جب انہوں نے بچے کو پکڑا، لوگ جمع ہو گئے ہوں گے، تابوت آیا جی کوئی، اور وہ بہن بھی اندر جا گھسی ہوگی، اس کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں. تو وہ بچہ کسی عورت کا دودھ ہی نہیں پیتا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ایک وہاں پہ اجنبی لڑکی ہونے کی حیثیت سے موجود تھی، انہوں نے کہا کہ میں ایک خاتون کا آپ کو پتہ بتا سکتی ہوں، وہ بڑی معروف ہے اس سلسلے میں، مجھے امید ہے کہ وہ اسے دودھ پلانے میں کامیاب ہو جائے گی. اور پھر اپنی والدہ کو پتہ بتا دیا، ام موسیٰ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بلایا جائے جی. اس کو بلایا گیا، وہ کامیاب ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پینا شروع کر دیا. لو جی مزدوری طے ہو گئی، لو جی بچہ لے دیں آپ، پرورش کریں اس کی، تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا پھر ہم آپ سے لے لیں گے، آپ کو ساتھ مزدوری بھی دیں. اللہ اکبر، کیا قدرت ہے اس بادشاہ کی، اللہ اکبر. پرورش بھی، فرعون کے ظلم سے بھی بچا لیا، قتل ہونے سے بھی، قتل کرنے سے بھی بچا لی. پھر فرعون بیٹا بنانے پر بھی مجبور ہو گیا. پھر مزدوری دے کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے دودھ پلوایا اللہ پاک. کیا شان ہے اس رب، وہ ہر کام پہ قادر ہے. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ، جب تیری بہن چلی جاتی تھی پس کہتی تھی کیا میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کی پرورش کرے. اللہ اکبر. یہ ہے آگے احسان. اس سارے کو بھی احسان کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس آخری جملے کو احسان کہہ لیں، تو رجعنا، ہم نے لوٹا دیا کا آپ کو، الی امیک، تیری والدہ کی طرف. اللہ اکبر. کس طریقے سے ہم نے تجھے دوبارہ تیری ماں کے پاس لوٹا دیا. کئی تقرہ، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے، عینوہا، اس کی آنکھ. یہ جو کئی ہے نا، اسی سے ایک لام ہے جس کو لام کئی کہتے ہیں. جس لمز علی کا معنی یہی ہوتا ہے نا کئی والا، اس لام کو کہتے ہیں لام کئی. کئی تاکہ تقرہ عینوہا، تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے. اگر موسیٰ علیہ السلام قتل ہو جاتے پھر بھی والدہ نے ساری زندگی غم میں ڈوبے رہنا. اگر موسیٰ علیہ السلام کا تابوت کسی نامعلوم مقام کی طرف رواں دواں ہو جاتا، سمندر کی طرف چلا جاتا، پھر بھی ماں نے ساری زندگی تڑپتے رہنا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آپ پر یہ احسان کیا، چوتھا احسان، پھر ہم نے آپ کو لوٹایا آپ کی والدہ کی طرف، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غمگین نہ ہو. آنکھ ٹھنڈی رہے مطلب سکون. اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے پا کر، اس کو فیڈ کروا کے، اس کی پرورش کر کے،
ماں کو جو ٹھنڈک ملتی ہے، سکون ملتا ہے، وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ وَقَتَلْتَ، پانچواں احسان، وَقَتَلْتَ، اور تو نے قتل کیا تھا، نفسن، ایک جان کو، ایک شخص کو۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو نادانستہ طور پہ ایک شخص مر گیا تھا نا، اس کو مکہ مارا تھا اور وہ ماری گیا۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب جسمانی فٹنس پوری تھی ماشاء اللہ۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے قتل کیا تھا ایک شخص کو، تو اس قتل کے بعد کیا ہوا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچانے کے لیے مصر سے مدین کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، ہجرت کر کے، جلا وطنی سمجھ لیں۔ اب پاس کوئی ساز و سامان نہیں، نہ کوئی وسائل، نہ کوئی کپڑے، نہ کوئی کھانے کا سامان، نہ کوئی سواری، نہ کوئی آگے منزل۔ کیا پریشانی ہو، نکل کھڑے ہو۔ اللہ اکبر، کتنی پریشانی کی کیفیت ہوگی۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر ادھر جا کے بیٹھ گئے تھے نا، لمبے سفر کر کے، کتنے دن اور راتیں سفر کرتے رہے، اور پھر وہاں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر، جو بھی بلائی تو میری طرف اتارے، میں اسی کا منگتا، سوالی، ضرورت مند ہوں۔ کوئی ایک چیز چاہیے ہو تو مانگوں، ہر چیز ہی کی ضرورت ہے، نہ گھر ہے، نہ فیملی ہے، نہ کھانے کو، نہ کاروبار، نہ رہائش، کچھ بھی نہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور پھر اس کے بعد وہ دو بچیوں کا آنا پانی نکالنے کے لیے، اور پھر وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ پھر اس طرح ان بچیوں کے والد نے بلایا اور 10 سال کی اجرت طے کی کہ 10 سال آپ یہاں میرے پاس رہیں گے اور خدمت کریں گے میری، تو میں اس شرط پر اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ وہ مدت پوری کی موسیٰ علیہ السلام، ایگریمنٹ پورا کیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ کسی فیکٹری میں، کسی دکان پہ، کسی تعلیمی ادارے، اسکول، کالج میں ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جناب میں سال پورا کروں گا، سیشن پورا کروں گا، 2 مہینے بعد ہی جناب 1000-2000 روپیہ کسی اور ادارے سے زیادہ مل رہا ہوتا ہے، سارا ایگریمنٹ کراس کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کا ایگریمنٹ کیا اپنے وطن سے باہر دور، اور اس کو پورا کیا۔ جب 10 سال پورے ہوئے پھر اپنی بیوی کو لے کر دوبارہ مصر کی طرف آ رہے تھے، رستے میں اللہ پاک نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا تو ہم نے نجات دی، کا تجھے من الغم، غم سے، وَفَتَنَّاكَ، اور ہم نے آزمایا آپ کو، آزمائش، فتنہ، آزمائش، امتحان، ٹیسٹ، وَفَتَنَّاكَ، اور ہم نے آزمایا آپ کو، فتونا، خوب آزمانا، یہ تاکیدی مصدر ہے، فتونا، اور ہم نے تجھے آزمایا، خوب آزمانا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام اس وقت ہم نے آپ کی بڑی آزمائش کی، اور اصل میں وہ جو بندے کا قتل ہونا اور پھر وہاں جانا، ہجرت کرنا، پھر وہاں محنت مزدوری کرنا، پھر وہاں رہنا اور پھر واپس آنا، یہ سارا کچھ اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی کئی پہلوؤں سے تربیت کرنے کے لیے تھا۔ یہ آپ کا ٹیسٹ تھا، اور جو ٹیسٹ یا آزمائش ہوتی ہے اس سے انسان بڑا کچھ سیکھتا ہے۔ یہ بھی ایک احسان ہے کہ ہم نے آپ کی کئی طریقوں سے آپ کی آزمائش کی، آپ کا امتحان لیا، یہ بھی چھٹا احسان تھا، بڑا کچھ سکھایا اس سے اللہ پاک۔ 7واں احسان، پھر لبثتا، تو رہا، پھر تو ٹھہرا رہا، سنینا، کئی سال،
پھر تو کئی سال ٹھہرا رہا فی اہل مدین، اہل مدین میں، ثم جئتا، پھر تو آیا، اے موسیٰ علیہ السلام پھر آپ آئے۔ ہم کہیں گے تو ہم اس طرح ادب کے ساتھ کہیں گے کہ پھر آپ آئے، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم جئتا، پھر تو آیا اے موسیٰ علی قدر، ایک مقرر اندازے پر۔ اے موسیٰ علیہ السلام وہ جو آپ وہاں سے آئے تھے نا، اور رستے میں ایک درخت کے اندر سے آگ اور روشنی نکل رہی تھی، پھر ہم نے آپ آگ لینے کے لیے وہاں گئے، یہ سارا سلسلہ کوئی اتفاقاً نہیں تھا، یہ ہم نے آپ کو بلایا تھا ایک مقرر اندازے کے مطابق۔ سارا کچھ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس طرح جائیں گے، وہاں 10 سال رہیں گے، پھر واپس آئیں گے، رستے میں فلاں جگہ پہنچیں گے، سردی شدید ہوگی، آگ کی ضرورت پڑے گی، تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کو یہاں بلائیں گے اور پھر نبوت و رسالت کا تاج ان کے سر پر پہنائیں گے۔ یہ سارا کچھ ایک مقرر اندازے اور تخمینے کے مطابق تھا، تقدیر اسی کو کہتے ہیں۔ ثم جئتا، پھر تو آیا علی قدر، ایک مقرر اندازے پر، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یہ کتنا آسان ہو گیا، 7واں، وہ مقررہ اندازے کے مطابق آپ آئے اور ہم نے آپ کو وہاں بلایا۔ اور 8واں اور آخری احسان جس کا یہاں ذکر ہے، وَاصْطَنَعْتُ، اور میں نے بنایا، صنعت، یہ وہ جو اوپر آیت نمبر 39 میں لفظ تھا نا، وَلِتُصْنَعَ، یہ دونوں ایک ہی ان کا روٹ ورڈ ہے، مادہ۔ وَاصْطَنَعْتُ، اور میں نے بنایا، وَاصْطَنَعْتُ، اور میں نے بنایا، کا تجھے، اے موسیٰ علیہ السلام، اور میں نے تجھے بنایا، لِنَفْسِي، اپنے لیے خاص طور پر۔ اور اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے خاص طور پر بنایا۔ اپنے لیے سے مراد اپنے دین کے لیے، اپنی نبوت و رسالت کے لیے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اے موسیٰ ہم نے آپ کو خاص طور پر بنایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو نبوت و رسالت یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے بطور خاص اسپیشل طریقے سے افراد کو، انسانوں کو، اپنے بندوں کو پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کو جوان کرتے ہیں، پھر نبوت و رسالت سے پہلی ان کی جو زندگی ہوتی ہے نا، اس کو بھی اللہ پاک بے داغ بناتے ہیں، اور پھر ان کو نبوت و رسالت کے اعلیٰ منصب پر فائز فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان برگزیدہ ہستیوں انبیاء کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن ان سے ملاقات کا بندوبست فرما دے، اللہ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرما دے، جنتوں کے اندر ان کی زیارت اور ان کا ساتھ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور یہ سارے واقعات جو ہم انبیاء کرام کے پڑھتے ہیں، جنت کے اندر اللہ پاک ان کریکٹرز کو، ان کرداروں کو سچ مچ ہمیں دکھا دے، پھر ہم ان انبیاء کرام سے پوچھیں کہ یہ کیسے ہوا تھا، ذرا آپ خود سنائیں، ذرا آپ خود بتائیں۔ اللہ کیا منظر ہوگا۔ اللہ ہمیں جنتوں میں یہ مناظر دکھا دے، ان ہستیوں سے ملا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔